السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب ہم سافٹ سکلز کی بات کرتے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن سکلز سے، ایکسپریشن سے آتا ہے، اور اس کو قرآنک پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں، خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک کی پوائنٹ ذکر کر دیا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی تو علمہ البیان، تو ہم نے اسے بیان کا علم سکھایا، بیان ہاؤ ٹو ایکسپریس، اور یہ سافٹ سکلز میں آتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز میں۔ اور قرآنک پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو قولاً لینا قولاً سدیدہ کی بات آئی ہے، بڑے پیار سے، سافٹ کائنڈ ورڈ سے، اسٹریٹ وے میں آپ بات کیا کریں۔ آج کا دور ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن دونوں چیزیں گلوبلائزیشن سے جڑی ہوئی ہیں۔ گلوبل فینومین جہاں مارکیٹ ایکسس وداؤٹ باؤنڈریز، ای کامرس، انٹرپرینیورشپ، بہت ساری چیزیں سیکھنے کے حوالے سے آ گئی ہیں، اور نوجوان گھر بیٹھ کے اپنے ڈیوائس پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ پوری دنیا سے تعلق بنا سکتے ہیں، اور دنیا ایک ان کے سامنے اوشن ہے، ایک مارکیٹ، اوشن آف مارکیٹ کے طرح حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، نیگیٹیوز کیا ہیں، ڈیپ فیک کیا ہے، اور چائنا کی جو ڈیپ سیک آئی ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ یقیناً رول ماڈل ہیں آج کے جوانوں کے لیے۔ انہیں حکومت پاکستان نے ان کی جو ڈیجیٹل جو فیلڈ ہے اس میں انہوں نے کچھ پروگرامز بھی گورنمنٹ کو بنا کے دیے، یوتھ کو امپاور کیا۔ تمغہ امتیاز کے حامل بھی ہیں، نہ صرف انفلوئنسرز ہیں، بہت بڑی تعداد یوتھ کی انہیں فالو بھی کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، جہاں وہ سافٹ سکلز میں، ڈیجیٹلائزیشن میں ایکسپرٹ ہیں، وہاں ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہمبلنس ہے، پبلک کے ساتھ انٹریکشن جو ہے، اور یوتھ انہیں بہت زیادہ فالو کرتی ہے۔ اور کسی شخص کا کسی مقام پہ جانا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں باپ کی دعائیں اور اس کی عاجزی و انکساری بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے انہیں فہد ملک کہتے ہیں۔ فہد ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، یو آر ویری کائنڈ ود انٹروڈکشن، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ نہیں، ہمارے آپ کی استاد بھی محبت ہیں۔ ہے، اور جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، جو میں سافٹنس کی بات کی ہے، یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ سافٹ ہیں اپنے انداز میں بھی، اپنے ایٹریبیوٹس میں بھی، اپنی اپلیکیشن میں بھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں الفاظ کی حد تک، لیکن آپ پریکٹیکلی بھی ہیں۔ تو آپ نے اس فیلڈ کے اندر، سب سے میرا پہلا سوال ہے، گورنمنٹ نے آپ کو تمغہ امتیاز دیا ہے، وہ تمغہ امتیاز کس صلے میں تھا؟ آپ نے کیا پروگرامنگ کی؟ اس کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑا؟ ڈاکٹر صاحب میں تقریباً 2019 میں جب کووڈ کے ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت حکومت کا ایک ادارہ ہوتا تھا نیشنل آئی ٹی بورڈ، اور اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد کا جو ڈی ایچ او آفس تھا، ہم مل کے لوگوں میں اویئرنیس پھیلا رہے تھے، کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں تھی ویکسین کے بارے میں، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ ویکسین سے لوگ مر جائیں گے، اور 5 سال بعد چپیں لگا رہے ہیں، اور بہت ساری اس قسم کے معاملات تھے۔ سو مجھے موقع ملا اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرنے کا، جس میں ہم نے ان کو کووڈ والی اویئرنیس کیمپین کی۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایسا سسٹم بنا کے گورنمنٹ کو دیا جس میں آپ ٹویٹر پہ کمپلین کرتے تھے اور 24 گھنٹے میں اس کی ریزولوشن ہوتی تھی۔ وہ سسٹم ہم نے اسلام آباد انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کو بنا کے دیا۔ اس کے بعد بلوچستان کی پہلی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی لکھنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، جو میں نے فری آف کاسٹ حکومت کو بنا کے دی۔ پھر پنجاب میں ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے اسلام آباد والا ماڈل پورے پنجاب میں امپلیمنٹ کیا، جس میں تقریباً 6 مہینے میں ہم نے 80,000 کمپلینٹس ریزالو کی۔ اور لوگوں کو مسئلہ یہ ہے اس معاشرے کا کہ آپ کو اگر کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام پڑتا ہے تو آپ کو جانا ہے دفتر، آپ پہلے ریلیونٹ آپ ڈی سی کے دفتر میں جائیں گے تو ڈی سی آپ کو بتائے گا کہ نہیں، آپ کا کام تو فلانے پٹواری کے پاس ہے۔ سو اگر ایون ڈی سی کے پاس بھی آپ نے جانا ہے تو پہلے تو صاحب اویلیبل نہیں ہے، پھر وہ آئیں گے تو فائلیں سائن کر رہے ہوں گے، اور کھلی کچہری ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو لوگوں کا ٹائم بہت ضائع ہوتا تھا۔ سو ہم نے یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، یا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یا آپ ڈیجیٹل کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، تو آپ ایک ٹویٹ کریں، اس میں اپنا مسئلہ حل کریں، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس ریلیونٹ افسر کو ٹیگ کر دیں، اس اکاؤنٹ کو ٹیگ کر دیں۔ جب وہ اکاؤنٹ ٹیگ ہوتا تھا تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس میں شو ہوتا تھا، جس سے ہم اس کو آگے اسائن کر دیتے تھے کسی بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو جس کی ڈومین میں وہ فال کرتا تھا۔ یہی ماڈل ہم نے اسلام آباد میں کیا، اور اس کے بعد پورے پنجاب میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور یہ فری آف کاسٹ کام تھا۔ سو حکومت کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے میں اور لوگوں کو
سرکاری دفاتر کے ساتھ برج کرنے میں، جس سے ان کے گھر بیٹھے مسائل حل ہوں، اس پہ مجھے حکومت نے ایکنالج کر لیا. اور اس کا مطلب ہے ٹیگنگ پرابلم ریزالونگ میں بڑی امپورٹنٹ حیثیت جی اس وقت تھی جب ٹویٹر ایکٹیو تھا. اب پاکستان میں کیونکہ ٹویٹر بند کر دیا گیا ہے تو اب وہ ماڈل اتنا فنکشنل نہیں ہے، لیکن ایونچولی اب بھی سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، اور پولیس کے بہت سارے ہم نے ان کو سسٹمز بنا کے دیے جس میں ایپس بھی آ گئی ہیں. جی سو ہم اس وقت ہمارا ماڈل یہ تھا کہ ہم صرف سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو گھر بیٹھے آپ اپنا مسئلہ حل کروا. ٹھیک ہے، ٹو دا ڈور اسٹیپ. اب یہ بتائیں، اے آئی ایک سمندر کی طرح رواں ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آپ کا یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ کتنا افیکٹو ہے نوجوان نسل کے لیے؟ کیا اپارچونیٹیز نوجوانوں کے لیے اس سے نکل سکتی ہیں؟ جاب سیکیورٹی ہے، انسیکیورٹی ہے، نئے ایونیوز کون سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اے آئی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا. چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بیسڈ ماڈل ہے، لیکن اوور آل ہم یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہیومن مائنڈ کو ریپلیکیٹ کر لیں، اسٹیمولیشن آف ہیومن مائنڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جو کام ایک انسانی دماغ کر سکتا ہے، ہم نے ایک ٹیکنالوجی کریٹ کر لی جو وہ کام کر سکتی ہے. وہ ٹیکنالوجی آپ کے موبائل فون میں بھی ہے، وہ ٹیکنالوجی ٹیسلا کی گاڑیوں میں بھی ہے، وہ ٹیکنالوجی اسٹار لنک میں بھی ہے جو دنیا کو انٹرنیٹ فراہم کر رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی اس کیمرے میں بھی ہے، یہ آٹو فوکس پہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. سو ہر وہ چیز جو انسانی مائنڈ کو لائکلی ریپلیس کر دے اس کو ہم اے آئی کہہ سکتے ہیں. فار انسٹنس اب ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ جو لوگ میوزک نہیں لکھ سکتے یا جو لوگ میوزک کمپوزیشنز نہیں کر سکتے ان کو آٹومیٹکلی وہ میوزک کمپوز کر کے دے دیتا ہے. فوٹوگرافی کے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جس میں آپ گھر بیٹھے بغیر ہم نے فار ایگزامپل ایک گاڑی کا شوٹ کرنا ہے، سو مجھے ایک برانڈ کی گاڑی چاہیے. ہم ایگزامپل لیتے ہیں، سو ہم نے ایک برانڈ کی گاڑی کا شوٹ کرنا ہے، ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت ہے جس کی ایک کاسٹ ہے، ہمیں ایک ماڈل چاہیے، ہمیں ایک لوکیشن چاہیے، ہمیں لائٹس، کیمرہ اور ایکوپمنٹ چاہیے، پھر ہمیں ٹیم چاہیے. یہ سب کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے، اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ایک ٹول ہے مڈ جرنی، اس پہ پرومپٹ دیں کہ مجھے ایک بلیک کلر کی کسی بھی برانڈ کی گاڑی کا آپ نام دے دیں، اور آپ بتا دیں کہ ایک ماڈل جس کی رنگت اس طرح کی ہو، جس نے کپڑے ایسٹرن ویسٹرن عربک آپ جو بھی اس کو بتائیں گے وہ کپڑے پہنا دیں آپ اس کو. اور آپ اگر اس کو صحرا میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پانی میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، گاڑی اور اس کی ماڈل کو آپ کھڑا کریں، ماشاءاللہ 10 سیکنڈز میں $20 کی سبسکرپشن کے عوض آپ کا ایک فوٹو شوٹ نکل آتا ہے جس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. سو پہلے کی کاسٹ دیکھیں، پہلے کتنی زیادہ کاسٹ تھی، ماڈل ہے، جگہ ہے، گھومنا ہے، لے کے جانا ہے. اب آپ گھر بیٹھے ایک اس میں اسمارٹ ورک میں آپ کو آرام سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اسی طرح ویڈیو کے ٹولز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایمبیڈ ہو گیا. آپ کے ٹیکسٹ فائلنگ، آپ کی ڈیٹا انٹری، آپ کی فیلڈ کا ریسرچ کا کام، جس پہ پہلے آپ کو ہزاروں آرٹیکل پڑھنے تھے، اب وہ آپ کو سمری دے دیتا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں کہ مجھے فلانی بک کی سمری دے دو، وہ سمری دے دیں. انگریزی، اردو، پشتو، فارسی کسی بھی زبان میں مانگیں گے. یہاں ایک سوال کروں سر گا پلیز وہ سوری انٹرپٹ کیا. جی جو آپ نے ریسرچ کی، چونکہ میرا فیلڈ بھی ہے، بہت سارے ریفرنسز چیٹ جی پی ٹی میں خود نوٹ کیے ہیں، لکھے بھی ہیں ہسٹورک پرسپیکٹو میں، اور بہت ساری تھیوری جو اسلامک کلچر اور سویلائزیشن یا آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ریفائن کیا گیا ہے، وہ ایز اٹ از نہیں ہے. تو اس کا امپیکٹ کہیں ہمارے ریئل اسکرپچر جو ہے جس کو ہم بغیر موڈیفیکیشن کے پبلک تک ڈیوائن میسج پہنچانا چاہیں، یہ خطرہ نہیں ہے؟ بالکل خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کی پیوریفیکیشن کیسے ہوگی؟ جیسے ابھی ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں، یہ ایک امریکی ٹول ہے اوپن اے آئی، اور اس میں اگر آپ فلسطین کے بارے میں بات کریں گے تو یہ آپ کو سینسر کرتا ہے. اسی طرح جو ڈیپ سیک کی آپ نے بات کی، ڈیپ سیک چائنا کا ٹول ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو سینسر کرتا ہے. سو جہاں کی ٹیکنالوجی ہے وہ اس کو اپنے ایجنڈے یا اپنے باعث کی وجہ سے اس کو تھوڑا بہت سینسر کرتے ہیں. اب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک مشین لرنڈ ماڈل ہے، یعنی کہ اس کو انٹرنیٹ پہ جتنا مواد تھا وہ ایز ٹریننگ ڈیٹا دیا گیا اور ایک ماڈل بنایا گیا کہ اس کو ٹرین کیا گیا کہ آپ اس کو اسیس کریں. یہ اس کو کہتے ہیں مشین لرننگ. یعنی آپ نے ایک سیمپل ڈیٹا دیا اور آپ نے اپنے ماڈل کو وہ ڈیٹا فیڈ کر دیا اور اس نے اس پہ ریسرچ کر لی. اگلا فیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی ٹریننگ کو اتنا موڈیفائی کیا، اتنا کیپیبل کر دیا کہ وہ خود سے اسیسمنٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ اب وہ دنیا کا کوئی بھی ڈیٹا لے گا، اس کو اسیس کر کے اپنی سمری یا اپنی کوئی بھی چیز دے سکتا ہے. جس باعث کی آپ نے بات کی وہ ہے ڈیٹا. اس کو ڈیٹا مل رہا ہے
وہ اس پہ ٹرین ہو رہا ہے اور ٹریننگ میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز حذف کر دینی ہے یا آپ نے اس کو یہ اینگل دے کے پیش کرنا ہے. اس میں انفارچونیٹلی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں ایک اور لے جی لیں جی پلیز. کیونکہ ناظرین کے لیے یوتھ کے لیے کہ کیا انسان ہیومن برین خود مشین بنا کے اپنے برین کو ریپلیس تو نہیں کرنے جا رہا؟ کر چکا ہے آلموسٹ. یہی ہونے یہ باریک بات جو نوجوان سننا چاہیں گے. کیا ہیومن جو ریسورس ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا؟ جہاں پہ اتنے لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ جیسے آپ نے مثالیں دیں تو اس سے جاب پہ ایفیکٹ پڑے گا یا مزید نئی بھی کریٹ ہوں گی؟ نہیں، نئی نیو جابس کریٹ ہوں گی لیکن ایگزسٹنگ بہت ساری جابس چلی جائیں گی اور جا بھی رہی ہیں. وہ تمام جابس جن میں ریپیٹیٹیو کام ہے، یعنی ڈیٹا انٹری کرنی ہے، یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہے، لاگز ہیں، شیٹس مینٹین ہونی ہے، وہ تمام کام جس میں انسان کا ان پٹ نہیں ہے، یعنی ایک کلرک صبح آ کے بیٹھتا ہے، وہ ڈیٹا انٹر کرتا ہے، وہ کام اب مشین کری. آپ نے اس کو سیٹ آف ڈیٹا دیا، اس نے اس کی ڈیٹا بیس بنا. انسان کیا کرے گا پھر؟ یہ چیلنج ہے بہت بڑا. سر یہ دنیا ختم ہونے کی طرف مجھے ایسا لگتا ہے جا رہی ہے، کیونکہ جتنا ٹیکنالوجی امپاور ہو رہی ہے انسانوں کی ضرورت کم سے کم، دماغ اور ہیلتھ بھی اس سے متاثر ہوگی. بالکل. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا ای پیمنٹس ہیں یا ڈیجیٹل کرنسی ہے، اب ہم آنے والے وقتوں میں ہر اس چیز پہ ریلائی کرتے، مطلب یہ اگلے 10 سال ہیں اے آئی کے. اس سے پہلے ویب 2.0 تھا جس میں انٹریکٹیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس تھے. اب ہم جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. فار انسٹنس بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے اور ای کرنسی ہے اور بلاک چین پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس کا ایکسیس کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بٹ کوائن بنایا کس نے. سو دنیا جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف موو کر رہی ہوگی تو اس کا ایکسیس یا اس کی مجھے گوگل کے سی ٹی او تھے ایک، مجھے ان کا نام بھول گیا، ان کی مجھے اکثر بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو جس دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی زندگی کو لگے کہ یہ ٹیک اوور کر رہی ہے تو یو شوڈ ٹرن آف یور کمپیوٹر اینڈ رن، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کو آپ کی زندگی تک کا کتنا ایکسیس ہے. میٹا نے ایک گلاسز بنائی ہیں جو وی آر گلاس، 2 طرح کی گلاسز ہیں. ایک ریبن ہے جیسے آپ نے میں نے پہنی ہوئی ہے، اس قسم کی گلاس ہے، یہاں پہ اس کے کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ کہیں پہ مائکرو فون ہے. یعنی مجھے آپ سے اگر فون پہ بات کرنی ہے تو میرا فون سائڈ پہ بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہے اور اس کو آواز یہاں سے جا رہی ہے جو بھی میں آپ سے، مجھے فون کان کے ساتھ لگانے کی، اور وہ یہاں سے آپ کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے. پھر ہیں وی آر گلاسز. وی آر گلاسز یہ ہیں، وہ ایک میٹاورس ہے. میٹاورس کا مطلب ہے ایک آپ کی یہ جس ریالٹی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ایک پیرالل ڈیجیٹل ریالٹی ہے، یعنی جس میں مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی وی آر گلاسز پہنوں گا، آپ کراچی میں بیٹھ کے اپنی پہنیں گے، اور ہم ایک ورچوئل دنیا میں اسی قسم کے سیٹ اپ میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنی میٹنگز کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے کسی بھی جگہ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ورچولی. آپ پاکستان میں بیٹھ کے آئیفل ٹاور کو فزیکلی دیکھ سکتے ہیں ورچوئل ریالٹی میں، لیکن فزیکلی آپ اس کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ایک ایسی دنیا ہے جو ورچولی ایگزسٹ کرے گی، جس میں انسانوں کے ساتھ تعلق کم ہوگا، لیکن آپ ایک ڈیجیٹل دنیا میں کیا امیجنری ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، امیجنری ہوگا، ایلوژن، جس میں زمینیں، اب آپ میٹاورس میں لوگ لینڈ کی بائنگ پرچیزنگ کر رہے ہیں کہ میرا گھر ہوگا وہاں پہ، اور آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے. تو ایلان مسک کا مریخ تک ایکسس کی جو یہ بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی سر وہ بیسیکلی کیونکہ ایلان مسک صاحب کی 3-4 کمپنیز ہیں. اوپن اے آئی شروع میں ان کی تھی، پھر ٹیسلا انہوں نے بنائی، پھر ٹویٹر خرید لیا، پھر اسٹار لنک ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں جو لوگ اس وقت رہ رہے ہیں ان کو ایک نئے پلانٹ پہ آباد کیا جائے، جس میں مریخ پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے، اور اوبویسلی یو ایس گورنمنٹ بیگڈ ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اگر دنیا رہی، آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک دیر از اے کلاک فار اینڈ آف ٹائمس، اس کا 1 سیکنڈ انہوں نے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی بھیجوں گا، اس کا وہ دیکھیے آپ نے کہ دنیا قریب ہے، چاہے 100 سال ہی ہوں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت قریب ہے تو انہوں نے کہا کہ قریب ہے. بالکل. تو وہ اس 1400 سال گزر گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ 40-50 یا میکسیمم 100 شکل القمر پہلی علامت تھی قیامت کی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا آپ کی انگلی سے وہ کرے. لیکن فہد ملک صاحب ایک اسپریچولی ایک تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا اس طرف موڈیفائی کرنا چاہوں گا نوجوانوں کے لیے، چونکہ
ہمارا چونکہ تکمیل پاکستان اور خلافت کی ہم بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو ریکنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ضروری ہے، لیکن اس کی ایک سائڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں کہ دجال آئے گا، اس کا نظام ہوگا، لوگ اس کی ایک آنکھ دیکھ کے اس کے بہت سارے کاموں پہ یقین کریں گے. بعض ریسرچرز کا کہنا ہے، چونکہ میری ڈیپ اسٹڈی ہے اس ٹاپک پہ، کہ وہ ایک آنکھ موبائل فون بھی کیمرے کی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے شیطان تمہاری جیب میں یا تمہارے قرب میں اس کے ساتھ سو گے، تو اس کی امپلیکیشن ہے. اور بہت ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو دیکھ کے، جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں بیٹھ کے فرانس کو، اور بہت ساری جو مثالیں آپ نے دی، یقین کر لینا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لوگ یقین کریں گے. تو کہیں یہ ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی دجال کے لیے راہ ہموار تو نہیں کر رہی دوسری سائڈ پہ؟ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ دجال آپ کو مردے زندہ کر دے گا. یہ جس وی آر ٹیکنالوجی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا کوئی پیارا اگر انتقال کر گیا ہے تو آپ اس کا ایک ورچوئل اواتار کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی میں اس کو آپ کی تصویر دوں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ آپ اس قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور اس طرح دکھتے تھے، تو وہ آپ کا ایک ورچوئل ورژن کریٹ کر دے گا. اس ورچوئل ورژن میں جب میں اپنا وی آر ہیڈ سیٹ لگاؤں گا تو میں اس پہ اس سے بات کر سکتا ہوں، میں اس سے مل سکتا ہوں. میں ہاتھ نہیں ملا سکتا لیکن میں کنورسیشن کر سکتا ہوں اور جواب بھی ملے گا اسی کی آواز میں، اسی کی آواز میں، اگر آپ اس کو آواز کا پیٹرن دیں گے. یعنی میرے پاس آپ کا کوئی پرانا کوئی ویڈیو آڈیو کلپ ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ کے ناظرین کے لیے دکھا بھی دیتا ہوں. تو بیسیکلی یہ ٹیکنالوجی آپ کو لوگوں سے ملوا بھی سکتی ہے، اور وہ یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ ایک ماں نے اپنے وی آر ہیڈ سیٹ پہنے ہوئے اور یہ بچی اس کے ساتھ، اس کو میں اس کی برائٹنس کیمرے کی طرف دکھا دیں، ناظرین بھی دیکھ سکیں، مجھے آپ سمجھ، میں اس کی برائٹنس بھی تھوڑی سی زیادہ کر دیتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جی اگر ناظرین، ہمارے کیمرے میں یہ نظر آ رہا ہو غزل صاحب، تو یہ وی آر میں ماں اپنی بیٹی سے مل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بات بھی کر رہی ہے. ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی بیٹی کی. اچھا، ماں نے وی آر ہیڈ سیٹ پہنا ہوا ہے اور اس کو وہ ورچولی بیٹی اپنی نظر آ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، ایموشنل ہو رہی ہے اور اس سے بات کر رہی ہے. سو یہ ٹیکنالوجی اب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ کس طرح سے. اب یہ دیکھیں سب یہ بڑی انٹرسٹنگ، اور میرے لیے تو ناظرین کے لیے بھی بڑی انوویٹیو چیز ہے. یہ اس کے فیشل فیچرز ٹریک ہو رہے ہیں کہ بیٹی دکھتی کس طرح کی تھی اور کس طرح سے وہ بات کرتی تھی، اس کی آواز تھی. سو آپ ورچولی، اور یہ اس کا پورا فزیکل ماڈل ہے. سو آپ کسی بھی ورچوئل دنیا میں کوئی بھی ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ٹو بی آنیسٹ، اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، آپ جیسا برین اتنی کم عمری میں یہ چیزیں ساری بتا رہا ہے، اپ ٹو ڈیٹ نالج، اور آپ جیسے لوگ جو اسپریچولی بھی کنیکٹ ہوں ریلیجن کے ساتھ، ٹھیک ہے، ریسیٹیشن آف درود و سلام، اس کا تو میں بھی وٹنس ہوں. تو آپ اس کا کاؤنٹر یا اس کو ڈیپلی جا کے اسٹیٹ لیول پہ ریاست کو آپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں پالیسی میکر سے کہوں گا یہاں پہ کوئی ورچوئل انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس کو آپ ہیڈ کریں، ایک نوجوانوں کی ٹیم بنے اور اس پہ تحقیق ہو اور اس کا کاؤنٹر بھی ہو، اس کو پازیٹیوز اس سے فائدہ اٹھائیں، نیگیٹو بھی بتائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ مجھے جان ایلیا کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. تو ہم جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ریز آپ کرنے جیسا کی. برین، اب مجھے پتہ ہے آپ کو باہر سے بھی آفرز ہوئی ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، یونیورسٹی سے لوگ آپ کے پروگرام بنوانے کے کتنے آفر کرتے ہیں، اور آپ یہاں بیٹھ کے خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی. اور پھر وہ شخص جو کنیکٹڈ ہے اپنی فیملی سے، کلچر سے، اسلام سے، تو ایسے لوگ تو کہیں نہیں ملتے. گورنمنٹ اور اداروں سے میں کہوں گا کیوں نہیں وہ آپ کو صرف تمغہ امتیاز دینے سے وہ تو نہیں ہوتا. ویری کائنڈ آف یو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ میری کیونکہ فیلڈ ہے تو میرے سارے دوست جو ٹیکنالوجی سے یا ڈیجیٹل سے ان کا تعلق تھا وہ سب اپنی اپنی پراپرٹیز بیچ کے اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. ہمیں تو جو بھی دیا اس مٹی نے دیا اور ہم بنے اس مٹی سے ہیں، تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ملک سے باہر بھی رہے ہیں. ان جملوں کی قدر، یہ سونے کے پانی میں تولنے والے جملے، ہم اس مٹی سے ہیں، اس کی قدر ہے. یہ وہ نوجوان سنیں کہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جاب نہیں، کم ہے، یہ ہے. وہ شخص جسے تمغہ امتیاز ملا، اس کے باوجود گورنمنٹ کے ادارے یا دوسرے ظاہر فائدہ ان سے اٹھائیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ مٹی ہے، اسی نے دیا، یہی رہنا ہے. مسئلے ڈاکٹر صاحب، مسئلے اس ملک میں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی ماں
آپ کو 15 سال بڑا کرے اور آپ کو کھلائے اور آپ کو آپ کی پرورش کرے، اور پھر 3 سال کے لیے آپ کی ماں کہتی ہے کہ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم خود کر لو جو کرنا ہے، تو کیا آپ اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تھوڑا ٹائم آتا ہے، ہر گھر میں آتا ہے، ہر ملک پہ آتا ہے. سو ہمیں اس مٹی کو ماں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، چاہے 5 سال کا 10 سال کا، لیکن یہ تھوڑا مشکل فیز ہے. اس ماں نے آپ کو 70 سال پرورش بھی کی ہے، سو اگر وہ اگلے 10 سال نہیں کر پا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہوں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماں کو کوئی نہیں چھوڑتا. سو ہاں، اب جیسا بھی ہے، جو بھی مسائل ہیں، اس مٹی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کا بہت بڑا چنک، بہت انٹیلیجنٹ برینز، میرے سے تگڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو وہ اپرچونیٹیز، یا اوبویسلی ہر کسی کے کنسرنس ہے اس مٹی سے سب گھر چھوڑ جائیں گے تو ویران ہو جائے گا، اسے آباد تو ہم نہیں کرنا ہے. بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. سو وہ اب آپ کو کتنی، میرے سامنے ٹرکی سے آپ کو کتنی آفرز آئیں، آپ نہیں گئے. آپ کا بھی مطلب آپ ابھی تو آپ کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہیں، لیکن آپ بھی اسی مٹی میں جانا ہے. اللہ اللہ کرے سب اسی مٹی میں جائیں. ویسے تو خواہش یا اس مٹی میں یا پھر جنت البقیع مدینہ میں. گیا. کیا بات ہے، بہت شکریہ فہد ملک صاحب آپ کی آمد کا. ناظرین، جو میں اس گفتگو سے کرکس نکالا ہوں، ایک ہوتا ہے عاجزی اور انکساری، ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ. جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اسے خلوص کہتے ہیں. یہ خلوص کی معراج ہے. ایک ایسے نوجوان نے آج ہمیں اسٹوڈیو میں سنو میں جوائن کیا ہے. ان کے بیش بہا قیمتی علمی خزانے سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، اور بالخصوص انٹرپرینیورشپ، اے آئی، ڈیجیٹلائزیشن کو جتنی گہرائی سے انسائٹ فلی دیکھتے ہیں، شاید کوئی پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچر بھی نہیں دیکھتا ہوگا. ایسے نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں. وہ ایوارڈز کے محتاج نہیں ہیں، تمغہ ان کا محتاج ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ماں کو جیسے نہیں چھوڑا جاتا، وطن ہماری ماں ہے، دھرتی ہے. پالیسی میکنگ انسٹیٹیوٹس کو میں اتنی گزارش کروں گا کہ جیسے باقی لوگ چھوڑ گئے، نہیں، فہد صاحب کو آن بورڈ لے کے ان کے گرد ایک نوجوانوں کی ایک ایسی ٹیم بنائیں، ایک ورچوئل نیشنل ورچوئل انسٹیٹیوٹ بنا دیں. آج میری تجویز ہے کم از کم ہر یونیورسٹی میں ورچوئل چیئر تو رکھی جا سکتی ہے. اگر سیرا چیئر ہے، اقبال چیئر ہے، عبداللطیف بھٹائی چیئر ہے، تو ورچوئل چیئر کا ہم سنو نیوز ایچ ڈی کی طرف سے میں خود بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ یونیورسٹیز میں رکھی جائے. ان کی ایکسپرٹیز سے استفادہ کیا جائے. اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا ماحصل صرف ایک شعر پہ آپ کی نظر کرتا ہوں. کبھی ہوئی جو مرتب خلوص کی تاریخ، کبھی ہوئی جو مرتب خلوص کی تاریخ، فہد ملک لکھیں گے لوگ صفحہ اول پہ نام تیرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.